أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اور بعض تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں اور بعض لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر. تو ان کو نہیں جانتا، ہم کو وہ معلوم ہے. ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد. قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک کرے تو ان کو، اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. سابقہ بہت سی آیات میں ان منافقین کا ذکر آیا ہے جن کا نفاق ان کے قول اور فعل سے ظاہر ہو چکا، جن کا نفاق ان کے قول یعنی بولنے سے اور ان کے کام سے ظاہر ہو چکا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں. اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے، جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تک مخفی رہا. انہیں آپ جانتے تھے کون کون منافق ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا نفاق مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، حضرت کو نہیں معلوم تھا، اور اللہ کریم کو تو سب کچھ معلوم ہے. بس سمجھ گئے؟ لا تعلمهم میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم ہم اللہ جانتے ہیں. آپ تک جتنے منافقین ہیں سب آپ کو معلوم ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مخفی ہیں، ان کو صرف اللہ جانتے ہیں. اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے 2 عذاب ہونے کا ذکر ہے. آخرت سے پہلے، ابھی مرے بھی نہیں، زندہ ہیں. 2 عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے. ایک دنیا میں ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. بھائی وہ منافقین جو چاہتے تھے کہ ہمارا نفاق چھپا رہے،
پہلا عذاب تو اللہ کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض اور دشمنی رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کے تعظیم و تکریم اور ان کے اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ کم عذاب نہیں ہے۔ بھئی وہ منافقین ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان پر ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ظاہر طور پر اندر سے تو مسلمانوں کے لیے بڑی دشمنی، عداوت، لیکن ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا اور مسلمانوں کی اتباع پر مجبور ہونا، یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اندر جلتے رہیں گے لیکن عزت تو کرنا پڑے گی کہ نفاق کھل نہ جائے۔ دوسرا عذاب قبر وہ برزخ کا عذاب ہے جو قیامت و آخرت سے پہلے ان کو پہنچے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے خطرناک عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی تمام منزلوں میں پہلی منزل قبر۔ کون سی منزل ہے پہلی؟ قبر۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا میں نے قبر سے زیادہ سخت عذاب کہیں نہیں دیکھا۔ قبر کا عذاب بڑا سخت، اور منافقین کو قبر تو دبا لیں گی، ایسے دبائیں گی کہ پسلے آپس میں مل جائیں گی جیسے دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہیں۔ یہ دیکھو پسلیاں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو منافقین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ عذاب دیں گے کہ وہ مجبور ہوں گے مسلمانوں کی عزت کرنے پر، اور قبر کے اندر بھی خطرناک عذاب ہوگا جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر۔ جہنم کے خوفناک مناظر میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان جو ہیں یہی سوچتا ہے کہ پیارے اللہ مجھے اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ بات سمجھ گئے؟ قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ نیچے سے بھی گرم، اوپر سے بھی گرم، جس کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا۔ تکیہ بھی جہنم کے انگارہ، جہنم کے انگار کا گولا تکیہ، اور نیچے بستر جہنم کا بچھاوا، اوڑھنے کے لیے جہنم کی چادر جو آگ سے بنی ہوئی، اور پھر اللہ پوری قبر کو آگ سے بھر دیتے ہیں، سانپوں کو چھوڑتے ہیں، بچھوؤں کو اور فرشتوں کو دھلائی کرو اس کی۔ جہنم کے خوفناک مناظر ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اتنی دھلائی ہوتی ہے، اتنی دھلائی مردے کی ہوتی ہے، اگر مشرق میں مردے پر عذاب ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی آواز سنانا چاہے لوگوں کو تو مغرب کے لوگ اس کی آواز سن سکتے ہیں، اتنا مردہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اس واسطے لوگوں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے محفوظ ہونے کی دعا مانگا کرو، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور جو فجر کی نماز پڑھیں گا انشاءاللہ الرحمن قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ غزوہ تبوک کے لیے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہوا اور سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ بولو زمانہ کیسا تھا؟ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مسافات دور دراز کی تھی، بھئی دور جانا تھا، اور ایک باقاعدہ بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا۔ ایک بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا، جو اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اور یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے۔ ایک قسم ان حضرات مخلصین کی تھی جو حضور پاک علیہ السلام کا حکم سنتے ہی بلا تردد نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم سنا
اور بلا تردد سوچا نہیں کچھ نہیں بس نکلنے تیار ہو گئے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو شروع میں کچھ تردد میں رہے، کرے تو کیا کرے، جائیں کہ نہ جائیں، پھر بعد میں ساتھ میں چلنے لگ گئے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، انہی حضرات کا ذکر ہے۔ تیسری قسم ان حضرات کی تھی جو واقعی معذور تھے۔ کیسے تھے بولو؟ معذور۔ اور معذور کیا جنگ لڑ سکتا ہے، اس لیے نہ جا سکے، ان کا بھی ذکر آیت لیس علی الضعفاء میں آیا ہے۔ چوتھی قسم ان مومنین مخلصین کی ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود سستی کاہلی کے سبب حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تبوک میں نہیں جا سکے۔ سستی کاہلی غالب آ گئی، لیکن تھے مومنین اور مخلصین، سستی کاہلی غالب آنے کے طرف سے نہیں جا سکے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی یہ آیت وآخرون اعترفوا اور وآخرون مرجون میں آیا ہے۔ پانچویں قسم منافقین کی تھی جو نفاق کے سبب شریک جہاد نہیں ہو سکے، ان کا ذکر گزشتہ بہت سی آیات میں آ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات سابقہ میں بیشتر ذکر پانچویں قسم منافقین کا ہوا۔ پہلی آیت میں فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ میں نے جو آیت پڑھی نا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ لوگ تھے جو سستی اور کاہلی کی طرف سے نہیں نکل سکے، لیکن تھے مومنین اور مخلصین، ان کے کچھ اعمال بہت اچھے تھے اور کچھ اعمال بد، جس کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا۔ وآخر سیئا، کچھ اعمال بد تھے۔ اعمال اچھے کون سے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اور اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں بدر، احد، حنین، ان کے اندر یہ لوگ شریک تھے۔ کیا تھے؟ شریک تھے۔ صرف تبوک میں شریک نہیں ہو سکے سستی اور کاہلی کی طرف سے، لیکن تھے مسلمان اور حضرت کو بھی بڑا چاہتے تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ وہ مسلمان تھے جو 10 حضرات تھے۔ کتنے تھے بولو؟ جن کے اعمال اچھے بھی تھے اور کچھ اعمال ایسے تھے جو سب سے بڑا معاملہ ان کا یہ تھا کہ وہ تبوک میں نہیں نکل سکے۔ کہاں نہیں نکل سکے؟ تبوک کے اندر۔ یہ 10 حضرات تھے، مسلمان تھے، پکے تھے، سچے تھے۔ تو یہ 10 حضرات نے طے کر لیا، اس میں سے 7 مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا، خود باندھ دیا۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ 7 افراد نے رسیوں سے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور صحابہ کرام کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ حضرت سے کہو کہ وہ آ کر ہماری رسیاں کھولیں، ہم سمجھیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہیں، تبھی ہم اپنے بدن کو یہاں سے کھولیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم پڑا، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا اگر یہ توبہ کر لیں گے تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ میرے محبوب اگر یہ توبہ کر لیں گے، یہ پکے مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ کریم ہم کو معاف فرما دیجئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا بھائی ان کو کھول دو سب کو۔ جب سب کو کھول دیا گیا تو ایک صحابی حضرت ابو لبابہ نے کہا جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں یہی بندہ رہوں گا۔ اس کو بولتے ہیں محبت، عشق رسول، کہ میرے محبوب جب تک نہ کھولے میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ تو پھر صبح میں فجر کی نماز کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے ان کو کھول دیا۔ پھر آپ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا، کیونکہ جرم بڑا ہے۔ جرم کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تبوک میں نکلو، اب نہیں نکلے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، حضور پاک علیہ السلام کا حکم نہیں مانا۔ اور اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے محبوب کی بات کو مانے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضور پاک علیہ السلام نے کہا جب ان کو بندھا ہوا دیکھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ سعید بن مسیب کی روایت ہے جب ابو لبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام راضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا۔ چنانچہ صبح کی نماز میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے مبارک ہاتھ سے ابو لبابہ کی رسی کو کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام ہی لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ چاہے انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن توبہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ دحیہ کلبی جیسا صحابی جنہوں نے اپنے بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا زندہ، وہی دحیہ کلبی حضور پاک علیہ السلام کے بعد تشریف لاتے ہیں کہ جرم بہت بڑا ہے، میں نے اپنی چھوٹے معصوم بچی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ دفن کیا ہوں۔ حضور نے کہا دحیہ سچی پکی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ کیا جرم کم ہے؟ اپنے معصوم بچے کو زندہ دفن کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اسلام اور شریعت کے اندر توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اگر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ کریم ایسے مہربان ہیں کہ دحیہ کلبی کو معاف کر کر صحابی رسول بنا دیتے ہیں۔ نہ سمجھ گئے؟ جرم کتنا بڑا ہو اگر سچی پکی توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ نیک و بد ملے جلے عمل کیا تھے؟ آیت میں فرمایا ان لوگوں کے کچھ عمل نیک تھے کچھ برے۔ ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان، نماز، روزے کی پابندی اور اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شرکت اور خود اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا اور نادم ہو کر توبہ کرنا وغیرہ، اور برے عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنے عمل سے منافقین کی موافقت کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ جن مسلمانوں کے اعمال اچھے برے ملے جھلے ہو قیامت تک وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ چنانچہ ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لیے بڑی امید دلانے والی ہے۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ
معراج نبوی کی ایک تفصیل حدیث میں ہے کہ 7ویں آسمان پر جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں پر کچھ داغ دھبے تھے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوتے ہیں اور غسل کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے چہرے پر بھی بالکل صاف اور سفید ہو جاتا ہے۔ ایک چہرے وہ تھے جو بالکل سفید اجلے ہوئے چمکیلے، اور ایک چہرے وہ تھے جن پر کچھ داغ دھبے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایک نہر میں جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں تو ان کے چہرے بالکل پہلے کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بتلایا یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور پھر گناہوں سے پاک و صاف رہیں۔ یہ سفید چہرے والے جو ایمان لائیں اور گناہوں سے پاک و صاف رہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جھلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے۔ بھئی جن کے چہرے پر داغ و دھبے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جھلے سب اچھے برے کام کیے۔ بات سمجھ گئے؟ تو پھر توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بس سمجھ گئے؟ پہلے لوگ جو بالکل گناہوں سے پاک رہیں، اور دوسری قسم کے لوگ ملے جلے عمل، کبھی نیک کبھی برے، لیکن سچی پکی توبہ کر لی تو جو ان کے سفید چہرے پر داغ و دھبے تھے ان کی توبہ کے برکت سے اللہ نے بھی ان کے چہروں کو سفید بنا دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ بس سمجھ گئے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دین میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ وہ تو گناہوں سے پاک و صاف نبی اور رسول، تو ہمیں کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم بھی چلتے پھرتے استغفار کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کے بخشش اللہ سے مانگیں اور مغفرت کی اللہ پاک سے ہم سب مل کر دعائیں کریں، پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم بھی ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ تو آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں اگر گناہ ہو جائیں چاہے بڑا بھی جرم ہو اللہ پاک سے توبہ کر لو، اللہ پاک کو آپ بخشنے والا اور مہربان رب پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔